بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دو تین اتوار سے توبہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ. توبہ کا معنی ہے لوٹنا. توبہ کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا. یعنی بندہ اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی معافی کے لیے لوٹے. توبہ کا اصل مفہوم یہ نکلا. ایک حدیث اور پڑھی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم بخشائے تھے، پھر بھی وہ توبہ کا اتنا اہتمام، استغفار کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت وہ توبہ کا اتنا اہتمام کرتی تھی، تو ہمیں اور آپ کو اس کا کتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے کتنی زیادہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے کہ جب تک وہ غرغرے کی حالت میں نہ ہو. یعنی آخری اسٹیپ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. کب؟ غرغرے سے پہلے، سکرات کے عالم سے پہلے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اسی ضمن میں ایک آگے حدیث آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. لمبی حدیث ہے اس لیے عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے، ہم نے سنا ہے کہ اس نے 99 قتل کیا تھا. کتنے قتل کیا تھا؟ 99. اور اس زمانے میں اللہ والوں کو جو عبادت سب سے زیادہ کرتے تھے انہیں راہب کہا جاتا تھا. تو چنانچہ وہ راہب کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے ابھی تک 99 قتل کر دیا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے؟ تو اس راہب نے کہا کہ 99 قتل کرنے والے کو بھلا اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ 100 مکمل کرتا ہوں بول کر اسے بھی ختم کر دیا. پھر وہ ایک بے چین، اس کے دل کے اندر ایک کیفیت بے چینی طاری تھی کہ نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول کریں گے. چنانچہ پھر ایک عالم دین کے پاس گیا اور وہاں جا کر وہ عالم سے کہا کہ میں 100 ابھی تک قتل کر چکا ہوں، ایک اور قتل کر ابھی تمہارے پاس آیا ہوں، بتاؤ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا؟ تو ایک کام کرو، ایک دوسرے گاؤں میں ایک بہت بڑے عبادت گزار اللہ والے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو توبہ کس طریقے سے کرنا ہے سارے طریقے آپ کو بتلا دیں گے. چنانچہ آپ اس طرف چلے جائیے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ سچی، دیکھو اس سے پہلے ہم نے اخلاص کا باب پڑھے کہ انسان کی نیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، کہ ہماری جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے. تو چنانچہ وہ توبہ سچی نیت کے ساتھ نکلا تھا کہ بھائی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی حال میں معافی مانگنا ہے تو مانگنا ہی ہے. تو ہوا یہ کہ وہ راستے میں نکل پڑا کہ بھائی وہ عالم دین سے ملوں گا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کروں گا. ہوتا یہ کہ ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے. حالانکہ وہ عالم دین کے پاس نہیں پہنچا تھا، عبادت گزار کے پاس جو راستے میں جا رہا تھا نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کا انتقال وہیں ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بتلانے کے لیے
ایک جہنم کے فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں اور جنت کی ٹیم کو بھی بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم دونوں بھی لے کر آؤ۔ تو جہنم والے کہتے ہیں جنت والے فرشتے سے کہ بھائی یہ تو دوزخی ہے، اس نے 100 قتل کر دیا، اس نے ابھی تک توبہ قبول نہیں کی، توبہ کرا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کے لیے جنت کے فیصلے کرتے؟ تو چنانچہ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو دوزخ کی طرف لے کر چلے جائیں۔ لیکن جنت والے فرشتے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نیت اللہ کے توبہ کے لیے نکلا تھا، بھلے کہ وہ آدھے راستے میں مر گیا ہو لیکن توبہ کے لیے تو نکلا تھا۔ تو چنانچہ جنت والے فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بندے کو ہم لے کر جائیں، اور جہنم والے فرشتے چاہتے ہیں کہ اس کو ہم لے کر جائیں۔ اب دونوں میں تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی لے کر جائے کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک فرشتہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم فیصلہ کرو کہ اس کا جو توبہ کے لیے جا رہا تھا اس کا راستہ ناپو، جس جگہ سے انہیں توبہ کے لیے نکلا اور اس جگہ پر انہیں پہنچنے والا ہے، دونوں میں فاصلہ کتنا ہے دیکھو، اور وہ کس قریب زیادہ، یہ جہاں رہتا ہے جہاں اس نے زیادہ گناہ کیا ہے اسی راستے پر ہے یا اس کے تھوڑا آگے نکل چکا ہے، یہ اس کا راستہ ناپ کر آؤ۔ تو چنانچہ فرشتے ناپتے ہیں کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کو لپیٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس راستے کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ رات کے ٹائم پہ سفر کرنا چاہیے تاکہ رات کے ٹائم پر اللہ راستے کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ سنی ہوئی بات ہے، ہو سکتا ہے حدیث ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے کو لپیٹ لیا، اور جہاں وہ نیکی کے لیے جا رہا تھا، توبہ کے لیے جا رہا تھا، وہ اس کے لیے زیادہ نزدیک کر لیا۔ تو فرشتہ ناپ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ وہ بندہ جہاں وہ اللہ والے سے ملنے جا رہا تھا توبہ کے لیے، وہ اس کے قریب بہت ہو چکا تھا لیکن ادھر نہیں تھا، زیادہ دور سفر دور کا دراز کر دیا تھا، یعنی راستہ پار کر چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے، اس کو لے کر جاؤ، اور میں نے اعلان کر دو کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر دی۔ کیوں توبہ قبول کیا؟ اس کی نیت کے برکت سے، اس کی نیت کے صدقے سے، کہ اس نے سچی نیت سے توبہ استغفار کا اہتمام کیا، توبہ کے لیے نکلا تھا۔ تو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اب ہمارے اوپر کب حالات آ جائے، موت کب آ جائے، ہم اس کا نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے آج کے زمانے کے اندر ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ گجرات کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا ابھی پرسوں چند دن پہلے ایک آڈیو کلپ آیا کہ آج ہندوستان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایمان کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیسے اب ایمان کی فکر کریں گے کہ کہا کہ دن بھر میں کم سے کم آج کے زمانے کے اندر ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ کم سے کم 300 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرے، اور زیادہ سے زیادہ 3000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اور کہا کہ یہ مت کہیں کہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہے کہ نستغفر اللہ ربی۔ استغفر اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، لیکن نستغفر اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کی خاص ضرورت ہے۔ تو کہا کہ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کریں۔ جتنا زیادہ استغفار کا اہتمام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی پریشانی ہم سے دور کرتے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے والے اتوار کے اس میں کہا تھا کہ حسن بصری کے پاس چند شخص آئے، کہا کہ ایک شخص آیا، کہا کہ میرے مال میں برکت نہیں ہوتی، کہا استغفار کا اہتمام کریں۔ ایک آیا، کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دیں گے، استغفار کا اہتمام کرو۔ ایک صاحب آتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے، تو کہا کہ آپ بھی استغفار کا اہتمام کریں۔ ایک فلانا ساتھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بال بچے بہت پریشان ہیں اور میں بھی تنگ دستی کے اندر مبتلا ہوں، تو کہا کہ آپ بھی جائیے استغفار کا اہتمام کریں۔ تو بازو میں ان کے ایک خادم بیٹھا ہوا تھا کہ کہا کہ آپ نے تو سب کو ایک ہی وظیفہ دے دیا، بھئی اولاد والے کو بھی کہا کہ استغفار کا اہتمام کرو، اور پریشان والے کو بھی یہی کہا کہ آپ استغفار کا اہتمام کرو، اور کوئی گناہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا آپ اس کو بھی کہا کہ استغفار کا اہتمام کرو۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھو، قرآن پاک آپ کھول کر دیکھو،
قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کیا کہا کہ تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، یقیناً وہ بخشنے والا ہے۔ آگے قرآن کریم کے اور آیت ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش بھی برسائیں گے، تمہارے رزق میں بھی برکت دیں گے۔ بارش ہوں گی تو رزق میں برکت ہوں گی نا، اناج اگے گا تو تمہارے رزق میں بھی برکت دیں گے، تمہارے اناجوں کو بھی بڑھائیں گے، تمہاری تجارت میں بھی برکت دیں گے۔ یعنی ہر چیز کا مدار استغفار پر جا کر رک رہا ہے۔ تو آج اگر ہمیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم آج سے عہد مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم کم سے کم 300 مرتبہ دن بھر میں سے استغفار کا اہتمام کریں۔ 3000 مرتبہ تو ہو نہیں سکتا، اگر ہوتا ہے کسی کا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم 300 مرتبہ استغفار کا اہتمام کریں، اس طریقے پر کہ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ ہم سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اگر ہم آج استغفار کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یا حالات کو درست فرماتے ہیں۔ حکومت جو قوانین پاس کر رہی ہے اس میں اپنا قصور ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ وقتی طور پر عبادت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر عبادت کرنا ہے، کسی کے لیے کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لیے مر مٹنا پڑے گا۔ اگر ہم کو کسی سے زیادہ طلب ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے بہت تڑپ ہوتی ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری اولاد میری فرما بردار بن جائے، میری اولاد آگے چل کر میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تو ہم آج ہی سے اپنی اولاد کے لیے ترقی کے لیے طرح طرح سے محنتیں کرتے ہیں، تجارت کے لیے مارا پھرتے ہیں، 2 پیسے کما کر لائیں گے لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے لائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ میرا بڑھاپے میں سہارا بنے گا، میرا اکرام کرے گا، میرا فرما بردار بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم اپنی اولاد سے امیدیں مانتے ہو کہ میری اولاد میرا بڑھاپے میں سہارا بنے، تو تم اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ اور آج مجھ سے توبہ کا استغفار کا تو اہتمام کہ بھئی یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طریقے پہ اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے بھی اور آخرت سنوارنے کے لیے بھی توبہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج ہی سے استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ آمین۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے ایک اور واقعہ آ رہا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک غزوے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو پائے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو چکے تھے۔ تو ان کی معافی انہوں نے کس طور پر معافی مانگی اور ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں، اس کے ضمن میں ایک بہت لمبا واقعہ 3 صفحے کا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے اتوار کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، کہ صرف اور صرف مختصر واقعہ کہ ان کے ساتھ کیسے حالات پیش آئیں اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسی توبہ مانگی ہے، کیسے استغفار کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے معافی مانگے ہیں، ان کے بارے میں ہم اگلے اتوار کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اللہ کے دربار میں جھکنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔